اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ویورز۔ ہم نے اپنے ان سیشنز میں ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم قرآن پاک کے تمام الفابیٹس کا آپس میں کمپیریزن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان میں ڈاٹس یا نقطوں کی تعداد اور لوکیشن یا پوزیشن بدل جاتی ہے تو کس طرح سے ان لیٹرز کو پڑھنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو آج کے اس سیشن میں بھی ہم کچھ اس طرح کے مزید الفابیٹس کو ڈسکس کریں گے جو دیکھنے یا لکھنے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن نقطوں کی تعداد یا پوزیشن اگر چینج کر دی جائے تو ان کا مخرج یا ان کو پڑھنے کا ادا کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا فرسٹ الفابیٹ ہے صاد، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی شیپ کو بہت غور سے دیکھنا ہے کہ اس کو کس انداز میں لکھا گیا۔ اس کے اوپر ایک کرو ہوتی ہے اور پھر یہ اس کی سرکولر ٹائپ شیپ ہے۔ تو ہم اس طرح کے الفابیٹ کو پڑھیں گے صاد، صاد۔ سیکنڈلی آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ صاد کو ہمیشہ ہم موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی یہ الفابیٹ ہمارے پاس آئے گا تو ہمیشہ ہم نے اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ تو اس کو منہ کھول کر یا باریک آواز کے ساتھ صاد نہیں کہنا ہم اپنے منہ سے موٹی آواز پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھیں گے صاد، صاد۔ نیکسٹ ہمارا الفابیٹ ہے ضاد، جو دیکھنے یا لکھنے میں بالکل صاد کی طرح کا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس کے اوپر ایک ڈاٹ آ جانے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں ضاد، ضاد۔ اب اس الفابیٹ کو بھی ہمیشہ ہم موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، مطلب قرآن پاک میں جب بھی الفابیٹ آپ کے سامنے آئے گا، چاہے اس کے اوپر زیر زبر یا پیش ہو، واٹ ایور جس بھی کنڈیشن میں یہ ہو، تو ہم نے اس کو موٹی آواز میں ہی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں ضاد، 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 ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہم ان کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں فار دا سیک آف بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ صاد، صاد، جس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی ڈاٹ یا نقطہ نہیں ہے۔ ضاد، ضاد، جس کے اوپر آپ آبزرو کریں کہ ایک ڈاٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارا الفابیٹ ہے طا۔ اس کی شیپ کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھ کے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں طا، طا۔ طا بھی ان حروف میں شامل ہے، ان الفابیٹس میں شامل ہے جن کو قرآن پاک میں ہر صورت موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جس بھی کنڈیشن میں ہمارے سامنے ویزیبل ہوں۔ تو ہم نے اس کے لیے موٹی آواز پیدا کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو، تو۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو موٹی آواز میں نہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا تا، اور اگر ہم نے اس کو تا پڑھ دیا تو یہ بیسیکلی بالکل غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کے لیے موٹی ہی آواز پیدا کرنا ہوتی ہے اپنے منہ سے۔ نیکسٹ ہمارا الفابیٹ ہے ضا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں بھی بالکل لکھنے دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک ڈاٹ یا نقطہ ہونے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں ضا، ضا۔ ضا بھی ان حروف میں شامل ہے کہ جن کو ہم قرآن پاک میں موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو طا کے لیے ایکسپلین کیا گیا تو وہی کنڈیشن ضا کے لیے ہیں، اور ضا کو پڑھنے کے لیے ہم اپنے زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، تھوڑی بھاری یا موٹی آواز پیدا کرتے ہیں، تب ہم اس کو پڑھتے ہیں ضا، ضا۔ تو ان دونوں کا ڈفرینس بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا نیکسٹ الفابیٹ ہے عین، عین۔ عین کو پڑھنا موسٹلی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بیکاز اس کے لیے ہم نے آواز اپنے گلے کے درمیانی حصہ سے نکالنا ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں اچھی خاصی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ یا سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اگر اس کو بھی اچھے سے آپ ساؤنڈ نہیں کریں گے تو قرآن پاک میں حروف میں ان کا مطلب چینج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جو کہ
بالکل غلط ہے۔ تو اس شیپ کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے جب بھی اس طرح کی شیپ آئے گی تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے عین عین۔ اور اگر اسی طرح کی شیپ ہو، بالکل اسی طرح سے لیٹر لکھا گیا ہو اور اس کے اوپر ایک ڈاٹ آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے غین غین۔ غین بھی ان الفابیٹس میں شامل ہے کہ جن کو ہم پورے قرآن پاک میں موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرا ٹپس ہیں بیچ میں آپ کے لیے لیسنز کے دوران کہ آپ نے اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک تو یہ غین ہے، سیکنڈلی ہم اسے موٹی آواز میں پڑھتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو ہم سم اپ کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے بات کی اس الفابیٹ کی جو کہ ہے صاد، اور اگر اسی کے اوپر ایک ڈاٹ آ جائے تو یہ بن جاتا ہے ضاد ضاد۔ پھر ہم نے بات کی طا کی، ٹھیک ہے، ہم اس کو پراپر پڑھیں تو کہیں گے تو تو، اور اگر اس کے اوپر ایک ڈاٹ بن جائے یعنی شیپ یہی ہو لیکن اوپر ایک ڈاٹ بن جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے زو زو زو۔ نیکسٹ ہم نے بات کی عین کی۔ اس طرح کا الفابیٹ ہوگا تو ہم بولیں گے عین عین، اور اگر اسی طرح کا الفابیٹ ہو اور اوپر ایک ڈاٹ آ جائے تو یہ بن جاتا ہے غین غین۔ تو ویورز، آپ نے ان تمام الفابیٹس کو ان کی شیپس کے ساتھ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے اوپر یا نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کی آپ اچھے سے پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ اپ کمنگ لیسنز میں ہمیں بہت ایزی ہوگا، کیونکہ ہم نے الٹیمیٹلی موو کرنا ہے آگے کی طرف کہ ہم قرآن پاک کو بہت اچھے انداز میں پڑھ سکیں۔ تو آئی ہوپ آپ تمام ایکسپلینیشنز کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔